السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولا الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. سب سے پہلے میں اپنے تمام کے تمام معزز مہمانان گرامی، اپنے تمام مؤمنین بھائیوں بہنوں کا تہ دل سے اپنی طرف سے اور تمام جو والنٹیئرز جو ہمارے برخوردار اور بچے ساتھ چلتے ہیں، خصوصاً کاشف عابدی، اور ہم کوشش کی ہے. آپ حضرات نے تیسرا سال ہے، مجھے بتایا لوگ بہت بہت دور سے آئے ہیں. کچھ لوگوں نے انٹیریئر سندھ کے اور بہت سے دور کے علاقوں کے نام بتائے. ایک بھی علاقے کا نام لوں گا تو پھر دوسرے افراد کی ایسا نہ ہو کہ کہیں دل میں بات رہ جائے کہ ہمارے علاقے کا نام نہیں لیا. اور خاص طور سے اپنے تمام پڑھنے والے ذاکرین، شعراء، منقبت خان، قصیدہ خان، ان کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ تمام نے ہماری دعوت قبول فرمائی اور تشریف لائے. خود اپنی مجلس کا پڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور میرے لیے ہمیشہ ایک ذہن پہ فشار رہتا ہے، انتظامات، یہ وہ 100 باتیں، یہ رہ گیا، یہ ہو گیا، یہ تو انسان دوسروں کے ہاں مجلس پڑھنا بڑا آسان ہوتا ہے جہاں مہمان ہوں، اور جہاں میزبان ہوں مجلس پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. موضوع بھی ہمیشہ ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ یہاں پہ ہمیشہ ایک نیا موضوع پیش کروں. توجہ ہے لوگوں؟ اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا صلی اللہ علیہ محمد. یہ باہر مجلس کروانے کا یہ ہوتا ہے کہ نعروں کی آواز نہیں پہنچ پاتی ہے، گونج کم ہو جاتی ہے، تو یہاں کے نعرے کی آواز وہاں نہیں جاتی، میری بہنیں نہیں سن پاتی. میں سب کا ممنون ہوں. اہتمام کیا جو مختصر سا جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ تو طے ہے کہ کوئی بھی نہ پڑھنے والا
سید الشہداء کی مجلس کا نہ کوئی پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے جب تک کہ خود مولا حسین کی تائید نہ ہو۔ اور ہمارے پاس روایات ہیں، بڑے بڑے علماء مراجوں کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے۔ اور اس وقت صرف ایک ہی حوالہ دوں گا، جو اس وقت مرجع تخلیص 100 برس کے ہیں، 2 مہینے بعد 100 برس کے ہو جائیں گے، آیت اللہ وحید خراسانی، وہ فرماتے ہیں خود سید الشہداء دستخط کرتے ہیں اس پروندے پہ، اس فائل پہ جہاں پڑھنے والوں کے نام پیش ہوتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو فائل ہے نا پڑھنے والوں کی، کوئی بھی کسی بھی طرح سے امام حسین کا کچھ بھی پڑھے تو کہا پڑھنے والوں کی جو فائل ہے، جو پروندہ ہے، جو ڈاکیومنٹ ہے، وہ حضرت عباس کے پاس ہے۔ تو آج انہیں دونوں کی بہرحال ہم نے کوشش کی ہے، میں نے بہت سے برادران سب جگہ سے آئے ہیں، انہوں نے تابوت بھی برآمد کرنے ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کروں گا۔ میں نے کوشش کی ایک نئی آیت، اس سے پہلے مجھ سے بہت زیادہ فرمائشات، بہت زیادہ، ابھی میں آج ہی پہنچا ہوں، یقین مانیے پوری رات کا سفر تھا، نہیں سو سکا، ایک لحظہ بھی نہیں سویا ہوں۔ دن میں تھوڑی سی دیر، چند گھنٹے، اور اس میں جب انسان کے ذہن پہ مجلس ہو تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں، سننے والوں کے لیے کبھی اب کیا آپ کو مزید تیاری کی کیا ضرورت ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، میں اپنے تمام شعراء اور منقبت خواں تمام برادران سے، نوخانوں سے اتنا عرض کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ پڑھنے کے لیے آپ کو گھنٹوں تیاری، محنت، اور ہمیں 1-1 گھنٹہ بولنا ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ان سے تو فرمائش بھی ہو جاتی ہے وہی کلام دوبارہ سنا دیں، اور ہم دوبارہ سنا دیں تو 100 جگہ پہ نقل کیا جاتا ہے یہ مجلس پڑھ چکے تھے، تو ہمارے لیے پڑھنا یقین مانے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے ایک نئی آیت کا انتخاب کیا ہے، اور خاص طور سے جو میرے برادران جو پڑھنے والے ہیں، کیونکہ مجھے خود اندازہ ہے کہ یہ سارے واقع ہیں، جس طرح سے میرے بھی برادر امیر تکلم صاحب نے کہا، تو میں اپنے لیے کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن الحمدللہ آپ میں سے حالات میں سکون، لیکن خاص طور سے 2 سطور تو یہاں بیٹھے لکھنے والوں میں، پڑھنے والوں کے اندر، تو میں پیش کروں گا، خاص طور سے آپ لوگ کی نظر کر رہا ہوں۔ تاخیر ہو چکی ہے، تھوڑے سے مطالب سن لیجئے، سنیں گے حضرات؟ اور مجھے پورا یقین ہے کہ سب کے سب ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ بس بھائی جس زندہ مردہ سنیں گے حضرات؟ بس بھائی بہت زیادہ فرمائشیں جیسے بھی سب نے اپنے اپنے حساب سے پیش بھی کیا ہے کہ اتحاد کی ہمیں سخت ضرورت ہے اس وقت، مؤمنین کے درمیان بھی، مسلمانوں کے درمیان بھی، لیکن اتحاد کے نام پہ ہمیں یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم عقیدے پہ سمجھوتا کر رہے ہیں اور ریلیاں نکالی جائیں، آپ بھی بالکل ریلیاں بھی نکالیں، جلوس بھی نکالیں، اور اس وقت مجھے بتایا گیا کہ بے انتہا سیکیورٹی الرٹ ہے اور بے انتہا حالات، میں خود بیمار بھی رہا ہوں، والدین بالکل راضی نہیں تھی، بڑی مشکلوں سے راضی کرنے کے بعد کینسل ہو گیا تھا پروگرام، پھر حاضر ہوا ہوں، اور صرف و صرف مجھے ہمیشہ جناب سیدہ کی ذات گرامی پہ پورا یقین و بھروسہ ہوتا ہے کہ بھئی جہاں جائیں، جب جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے، اس کے علاوہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہمیں کوئی دنیا ڈرائے۔ تو چند باتیں کہنا چاہتا ہوں خاص طور سے موجودہ حالات کے تناظر میں، پھر جو میں نے آیت انتخاب کی ہے، یہ آیت اس آیت کو میں نے کبھی اپنے فضائل کے اندر نہیں پیش کیا ہے، مولا کے فضائل میں سے آیات میں سے ایک آیت ہے جو 300 سے زیادہ آیات حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھی ہیں، ان میں سے یہ آیت ہے، اور در منصور کے اندر بھی جلال الدین سیوطی نے اسے نقل کیا ہے، شیعہ سنی علماء نے سب نے اس آیت کو جناب امیر کی شان میں کہا ہے، اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا ہے کہ یہ ہم اہل بیت کی شان میں ہے، ہمارے جد امیر المومنین کی شان میں یہ آیت ہے، تو اس کو پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بات کہہ دوں، یہ بات اب بہت سے میرے متعلق کی باتیں حالات کہہ دی جاتی ہیں، میں کبھی بھی نہ جواب دیتا ہوں، نہ اپنی بات اپنے سے متعلق کسی بات کی کوئی صفائی مجھے پیش کرنے کی ضرورت ہے کہ عزت دینا بھی اللہ کا کام ہے، ذلت دینا بھی اللہ کا کام ہے، تعز من تشاء و تذل من تشاء، یہ پروپیگنڈے سب سے پہلے جناب امیر کے خلاف شروع ہوئے تھے، اور کرنے والے بھی شام والے تھے، پیسے دے دے کے پروپیگنڈے کروا رہے تھے، سارے پروپیگنڈے ناکام ہو گئے، علی کا نام آج بھی اونچا ہے۔
کھول کے پڑھ رہا ہوں معذرت. جی تیرا بیٹا حیدری. چلتے رہیے گا سیدھانے گرام. اور یہ جتنے بھی آپ لوگ ہم پہ پریشر ڈال دیں اور یہ مجمع کا ہمیں کبھی بھی دھونس مت دو. جملے پیش کر رہا ہوں بھئی ہمیں مجمع کا دھونس نہ دو کہ ہم اتنے لاکھوں کا مجمع لے آئیں گے, اتنے افراد آ جائیں گے. اور ایک بات معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں نے بھی کہا تھا کہ مجمع جتنا ہو سکتا ہے 40 کے جلوس میں آئے, لیکن کوئی بھی کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے. یہ جتنا مجمع 40 پہ آیا تھا اس سے بھی زیادہ آتا اور آئے گا اور یہ بڑھے گا. یہ کسی عالم ذاکر خطیب کا مجمع نہیں, یہ حسین ابن علی کا مجمع. فیضان گرامی یہ جناب سید الشہداء کا, ابھی سب کے سب اس بات کو سمجھ لیں گے, جناب سید الشہداء کا مجمع وہ یزید روک نہیں سکا. وہ بنو امیہ جو کہتے تھے حسین کا نام مٹا دیں گے, اور وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نام مٹا رہے ہیں, وہ نہیں مٹا سکے, مٹ گئے حسین کا نام مٹانے والے. ایک جملہ ہر سال پیش کرتا ہوں, اس کے بعد آگے بڑھوں گا. وہ بنی عباس کہاں گئے جن کے 40 سے زیادہ 50 سے زیادہ خلفاء تھے؟ کہاں گئے بنی عباس؟ کسی کو قبروں کا پتہ ہو ان کی تو ان کی قبروں پہ ٹھوکر مار کے کہیں اٹھو قبروں سے. آج تمہارے ماننے والے کوئی نہیں ہیں, لیکن حسین ابن علی کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں. ایک اور جملہ پیش کر دوں, انتظامیہ والے میرے تمام برادران سن رہے ہیں, محترم ہے میرے نزدیک جو جلوسوں کی ان مجلسوں کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو بھی کسی کی دعا ہے تو حفاظت کر رہے ہیں, اور کبھی فخر نہ کرنا, حکومتوں سن لو, میں رینجرز کو پولیس کو سب سے کہہ رہا ہوں, آپ کو دعا ہے کسی ماں کی جو حسین کی عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں. نہ ناز کرنا نہ خیانت کرنا, بس دعا سے اجڑ جاؤ گے. محمد والے محمد علیہ السلام. ہے نا توجہ دلانے گرام. یہ دنیا بھر میں کوئی کسی بھی طرح کی خدمت کر رہا ہے سید الشہداء کی, کوئی یہ نہ سوچے کہ نہیں یہ اہل سنت ہیں. حتیٰ اس کے اندر صرف میرے مسلمان بھائی سنی بھائی نہیں, حتیٰ اگر اس میں کوئی ہندو یا عیسائی بھی ہے اسے بھی دعا ہے اس لیے آیا. نہیں پہنچا سکا جملہ. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, اگر کوئی ہندو یا عیسائی بھی آ رہا اور آتے ہیں, مجھ سے خود آ کے تعارف کروایا, میں مسلمان نہیں ہوں میں ہندو ہوں کہہ کے گئے. عیسائیوں نے آ کے کہا, میں نے ایک صاحب سے کہا آپ نے کراس پہن رکھا ہے, شیعوں میں منع ہے. کہا میں شیعہ نہیں ہوں, کالے کپڑے پہنتا ہوں. میں نے کہا مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ کہا میری ماں نے آپ کی مجلس دیکھی تھی, وہ جناب عیسیٰ کی دعائیں مانگتی تھی, آپ کی مجلس کے بعد کہا اس کی مجلس میں جایا کرو. یہ جس طرح سے امام حسین کا تذکرہ کرتا ہے, حضرت عیسیٰ پہ اعتقاد بڑھ جاتا ہے. تو اتنا گرامی عیسائی بھی آتے ہیں, ہندو آتے ہیں, سکھ آتے ہیں, سب آتے ہیں ان مجالس میں اور آئیں گے. اور اتنے نہیں بلکہ عیسائی وہاں کربلا میں بھی آئے تھے. نہیں ہے لوگ, حضرت وہاب کلبی عیسائی تھے, تازہ ایک دن چند دن. حضرت زہیرقین کتنے دور, وہی یہ شیعہ نہیں تھے پہلے سے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام حسین کا ماننے والا لازمی نہیں شیعہ گھرانے میں پیدا ہو, کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو جائے. اس سال سبیل کراچی میں انٹیریئر سندھ میں ہندوؤں نے, عیسائیوں نے, سنیوں نے سبیلیں لگا کے بتا دیا دنیا میں واضح تفریق ہے, کچھ حسینی ہے کچھ یزیدی ہے. توجہ ہے تو نہیں گرا.
اور روایات میں ہے، بڑے بڑے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری زمانے میں صرف 2 خیمے ہوں گے، صرف 2 ٹینٹ ہوں گے، حسینی اور یزیدی۔ اب یہ جتنے بھی سننے والے ہیں نا، انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے، تم حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہو یا قاتل حسین کے ساتھ؟ بھائی میں جو مضمون لے کے آیا تھا میں ابھی تک پڑھ بھی نہیں سکا، میں نے شروع بھی نہیں کیا ہے، یہ تمہیدی گفتگو کے لیے میں چند جملے جو میں نے کہا تھا اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں، اگر پڑھ سکا اپنے موضوع پہ پیش کروں گا اختتام پہ، لیکن یہ سن لیجئے گا، یہ جملہ جو میں نے کہا تھا کہ میں کہنا چاہتا ہوں دوبارہ، عزاداری کی حفاظت سے متعلق سن لیجئے، عزاداری کی حمایت سے متعلق سن لیجئے کہ جو دنیا بھر کے اندر آج افراد، ایک شیعہ شاعر نہیں ہے جس نے یہ شعر کہا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں۔ یہ شیعہ شاعر نہیں ہے جس نے کہا ہے۔ عزیزان گرامی، پوری دنیا میں یاد رکھیے گا، صرف آخری زمانے میں 2 خیمے ہوں گے، یا انسان حسینی ہوگا یا یزیدی۔ اب لوگوں کو فیصلہ کرنا، بہت سے افراد ہر سال بتا دیتے نہیں ہم حسینی ہیں، اگر حسینی ہو تو اتنی مخالفت کیوں حسین کی، اور اگر حسینی ہو تو اتنی حمایت کیوں یزید کی؟ اور کئی افراد تو یزید کے نعرے بھی لگا گئے اس سال، اور دفاع کرنے والوں نے یہ کہا کہ میں ہمارے پلیٹ فارم سے سازش ہوئی ہے، ہم نے نعرہ نہیں لگایا، نیچے سے کوئی نعرہ لگا گیا تھا۔ تو پریزنٹر نے کہا بھائی ساتھ میں کھڑا تھا تمہارے، مجمع سے نہیں نعرہ لگا تھا یزید کی حمایت کا، تیرے ساتھ کھڑا تھا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا، میں سید ہوتے ہوئے حسین ابن علی کی نسل سے ہوتے ہوئے کہتا ہوں، اگر کوئی یہاں پہ پاکستان میں مسلمان کہتا، کوئی مفتی کہتا ہمارے مکتب کے خلاف سازش ہے کہ کوئی ہمارے جلسے میں ہماری ریلی کے اندر یزید کی حمایت میں نعرہ لگا گیا، ٹھیک ہے سازش تھی، اب تو تم ٹی وی پہ بیٹھے ہو، سازش کی نفی کر دو، کہہ دو یزید مرد آباد، یزید بھئی سازش تھی، کوئی نعرہ لگا گیا یزید کی حمایت میں، تو اب تم بیٹھے ہو، کہہ دو لعنت اللہ علیہ، اب کہہ دو یزید مرد آباد ہے، یا کہہ دو دل میں اگر چور نہیں ہے تو کہہ دو لعنت اللہ علیہ، کہ یزید پہ سب ان کے کہیں کہ یزید پہ لعنت، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں کہ یزید پہ لعنت ہو۔ اور اگر تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو، بار بار میں جو جملہ پیش کرنا چاہ رہا تھا 2 جملے سن لیجئے۔ عزیزان گرامی، ہمیں ایک بات کہہ دی جاتی ہے، میں پورا اپنا خون جگر دے رہا ہوں، پورا کلیجہ دے رہا ہوں اس وقت، جس میں بیماری سے اٹھا ہوں، اس کے بعد پہلی مرتبہ میں اس بیماری کے بعد یہاں خدمت میں مجلس پیش کر رہا ہوں، کہ بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں ہم یزید کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، کھل کے چہرے بھی بتاتے ہیں، آنکھیں بھی بتاتی ہیں، ہاتھ بھی بتاتے ہیں، زبان بھی بتاتی ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، ہمارا پورا وجود بتاتا ہے ہم یزید کے مخالف ہیں، ہم یزید پہ لعنت کرتے ہیں، ہم بنو امیہ پہ لعنت کرتے ہیں، بھائی ہم کھل کے کہتے ہیں ہم یزیدیوں کے مخالف۔ تمہاری ہماری سب کی کتابوں میں ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ نہیں پہنچا سکا بات، جو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، بھائی سب مانتے ہو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہوائے نفس سے بات نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہوگا۔ وہ رسول خدا فرما رہے ہیں حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے اسے جنت کے دروازے سے جانا پڑے گا، دروازے پہ یا حسن کھڑے ہوں گے یا حسین کھڑے ہوں گے، جب تک تم قاتلوں سے اعلان بیزاری نہیں کرو گے جنت میں نہیں جا سکو گے، یا تمہیں حسن یا حسین گریبان پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔
زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ جا نہیں سکتا علی کے نام کا نعرہ وہ لگا نہیں سکتا. علی کے بیٹے کرنا چاہے گول, علی کے بیٹے کرنا چاہے گول, کسی کا باپ نہیں کرنا. توجہ ہے؟ عزیزان گرامی, چہرے بتا دیتے ہیں. 7 منٹ مسلسل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے ایک مفتی صاحب سے دوسرے مفتی صاحب کہتے رہے کہ چلو ٹھیک ہے جلسے میں ہو گیا تھا, اب تم کہہ دو یزید پہ لعنت ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, ہمارے بزرگ کہہ گئے ہیں کہ نہ رضی اللہ کا ہو نہ لعنت اللہ کا ہو. بھئی ایسے بزرگوں پہ بھی سب کو نہیں کہہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, قرآن میں آیات ہیں, سورہ نساء, چند ایک آیات پیش کر دوں. میں شاید اس آیت پہ جو میں نے پیش کی ہے اس میں نہ پڑھ سکوں, یہی موضوع مکمل کروں. کہ من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ولعن اللہ علیہ وعد له عذاب مہینہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں کہہ رہا ہے سورہ نساء میں کہ جو کسی مؤمن کا قتل کر دے متعمداً, جانتے بوجھتے ہوئے, فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا, تو اللہ نے اس کے لیے کہا کہ پہلے اسے جہنم میں بھیجا جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا. وَلَعْنَهُ اللَّهُ, اللہ اس پہ لعنت کرے گا. قرآن میں ہے, نہیں پہنچا سکا. وَعَدَّ لَهُ عَذَابَ مُهِينًا, اللہ اس پہ بہت سخت عذاب بھیجے گا. قرآن کہہ رہا ہے جو کسی مؤمن کا عمدن قتل کر دے, مؤمن کا نہیں ہے لوگ, مؤمن کا قتل کر دے تو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے. اللہ عذاب بھیجے گا, لعنت بھیجے گا جو مومن کا, ایک مومن کا قتل کرے اور جو امیر المومنین کا قاتل ہو. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی, میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, جانتا ہوں جو میں پیش کر رہا ہوں, لیکن میں بات آج مکمل کرنا چاہتا ہوں. اب میں نے جس بات کو پہنچایا ہے میں اسے پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں. کوئی بھی جب تک اہل بیت کے قاتلوں سے بیزاری کا اعلان نہ کرے, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, حتیٰ ہمارے بہت سے شیعہ بھائی سمجھوتے کے لیے ہم سب تیار ہیں, اتحاد کے لیے سب تیار ہیں, لیکن ائمہ کے قاتلوں, ظالموں, بھائی ائمہ کے اوپر ظلم کرنے والے, ان کا قتل کرنے والے, ان سے متعلق کبھی بھی ہم سے کوئی توقع نہ کرے کہ ہم کہہ دیں رضی اللہ. ایک بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں, اپنے شیعوں سے بہت سی باتیں میں کہنا چاہتا تھا, یہ کیمرے, یہ لائیو مجالس, یہ ان مجلس, میں یہاں آپ سے خطاب کر رہا ہوں, لائیو نہ بھیجیں, آپ سے مخاطب ہوں. اور ہماری بہت سی چیزیں بھیجنے کی وجہ سے بہت سے مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں. بھائی ہمیں اپنے عقیدے اپنے مجمع میں تو پیش کرنے کا حق ہے, دوسرے نہ سنیں, میں سنانا بھی نہیں چاہتا, میں انہیں سنانا چاہتا ہوں. ہمارے بچوں کا عقیدہ صحیح رہے, ہمیں دوسروں کی پرواہ نہیں, وہ جہاں چاہے جائے, ہمارے بچوں کا عقیدہ صحیح رہے. جو جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں, ائمہ علیہ السلام کے اگر قاتلوں سے کوئی راہ و رسم رکھے, لعنت تو دور کی بات ہے, اگر صرف دل میں نرم گوشہ رکھے, نرم گوشہ رکھے, سافٹ کارنر رکھے, یہ کہے پتہ نہیں شاید اچھے ہوں, تو بھول جائے اسے سیدہ کی شفاعت نہیں ملے گی. عزیزان گرامی, میں جانتا ہوں میں بہت سخت جملے کہہ گیا ہوں, جبکہ مجھے تو بہت زیادہ وارننگ کو کہا گیا تھا بھائی نرم رکھیے گا, ساری نظریں اس وقت آتی ہیں چاروں طرف سے, سارے جتنا ریکارڈ کرنا ہے کر لیجیے, اور جتنی میری شکایتیں ہونے کی ہو چکی, پابندیوں کی دھمکیاں آ چکی ہیں, ہر طرح کی باتیں ہو چکی. میں ایک بات کہہ دوں,
کہ جناب سید سجاد نے عبید اللہ ابن زیاد سے کہا تھا، جب اس نے کہا تھا کہ قیدی بیٹھ جاؤ، بات نہیں کر سکتے، میں قتل کروا دوں گا، جلاد سے کہا کھڑے ہو جاؤ، سب نے تلواریں کھینچی، مولا سجاد کے گلے میں توق تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ آج اس توق کے جب وزن کیا گیا ہے نا تو علماء کہتے ہیں 32 کلو وزن ہے جو گلے میں توق ڈالا گیا تھا، ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑی۔ تو عبید اللہ ابن، اور یہ پہلے میں سمجھتا تھا ہتھکڑیاں امام کی ایسے تھی، جب توق دیکھا ہے تو اسی میں امام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ میں مسائل پہ نہیں آیا، جملہ سنیے گا۔ تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے امام سجاد کو لکھا، علامہ مجلسی نے لکھا، بڑے بڑے ہمارے علماء مجتہدین فقہاء نے جملہ لکھا کہ ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا قیدی، امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا، جب اس نے کہا نا تعریف اس خدا کی جس نے آپ کے بھائی کو مار دیا، امام جناب زینب سے کہا، جناب زینب نے کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جناب زینب کبریٰ نے فرمایا تھا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ۔ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا آپ قاتل پہ لعنت کیوں بھیج رہی ہیں؟ بی بی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے، میں تو بھائی کے قاتل پہ لعنت بھیج رہی ہوں۔ بھائی اسے بھی پتا تھا لعنت کہاں جا رہی ہے، لعنت مستحق ہو۔ 12 بج گئے، پڑھوں مکمل کر دوں؟ بس بھائی 12 بج چکے ہیں، وقت نہیں رہا۔ توجہ ہے؟ بس بھائی میں یزید سے متعلق پیش کر رہا ہوں، اسی پہ مجھے مکمل کرنا ہے کہ یہ جو آج خود یزید کو آپ کہتے ہیں کہ ہم پریشر بلڈ کریں گے آپ پہ اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یاد ہے میں کیا پیش کر رہا تھا کہ زندان میں جب دربار میں ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے جب کہا نا روک دو مولا سجاد سے متعلق، وہ زنجیروں میں ہاتھ ڈالتے تھے، اس میں خار تھے، لوہے کے جو خار ہوتے ہیں نا بڑے اذیت ناک ہوتے ہیں، تو وہ حرکت دیتے تھے تو مولا کا خون بہنے لگتا تھا۔ تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے مولا سجاد کو خود خطاب کیا ان کے خطبے کے اختتام پہ، کہا کہ بیٹھ جائیے، آپ کو میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں، کہا بیٹھ جائیے، خطبے کی اجازت نہیں، میں قتل کروا دوں گا۔ تو جناب سید سجاد نے جیسے ہی جلاد آگے بڑھے نا، فوجی اسی کے تھے 2000 اور روضۃ الشہداء میں لکھا 5000 سپاہی جو صرف سر لے کے جا رہے تھے، جو مولا سجاد کو قیدی بنائے ہوئے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے آگے بڑھ کے کہا سب نے رک جائیں، خطبہ مت دیں، یہ حاکم ہے۔ تو امام نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے کہا اتحدثنی بالموت اتحدثنی بالقتل یا ابن زیاد، اے ابن زیاد، اے زیاد کے بیٹے، ارے نام پس منظر بتا رہا تھا نہیں ہے لوگ، کہ اے زیاد کے بیٹے تو مجھے قتل سے ڈرا رہا ہے، القتل لنا عادت والشہادت من اللہ لنا کرامہ، قتل ہو جانا ہماری عادت ہے، شہادت ہمارے لیے کرامت ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، تو ڈر میں علی کا پوتا ہو۔ بس بھائی زحمت کا تمام کرو، بس تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ اور اذان کرامی یہ جو افراد کہتے ہیں کہ نہیں امام حسین بہت کریم ہے، اگر انہوں نے یزید کو معاف کر دیا تو کیا کرو گے، تم نے اتنی لعنتیں کی ہیں،
پہلی بات تو یہ کہ قاتل کو اگر معاف کر دیں تو ماننے والوں کو کیوں معاف نہیں کر دیں گے؟ نہیں ہے مجمع میرے صاحب؟ بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، صرف قاتل پہ ملعون پہ لعنت کی تھی، نہیں ہے مجمع؟ وہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے اگر معاف کر دیا تو کیا کرو گے؟ ارے وہ جو قاتل کو معاف کر دے ہمیں کیوں نہیں معاف کرے گا؟ قاتل پہ بھی لعنت، اس کے ساتھیوں پہ بھی لعنت، ماں باپ پہ بھی لعنت۔ تو جملہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی، امام حسین جتنے بھی کریم ہوں، جتنے بھی سخی ہوں، اللہ سے زیادہ کریم نہیں۔ اللہ کریم ہے، اکرم الکرما ہے۔ ابلیس میں لعنت بھیجنا چھوڑ دو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ ابلیس کو معاف کر دے۔ مکمل ہو گئی بات؟ جس محبت سے آپ نے سنا، میں نے بے انتہا اپنے جذبات کے ساتھ پیش کیا باتوں کو۔ عزیزان گرامی، خبردار ہمیں کوئی مجمع کا دھوس نہ دے۔ ہماری ایک بیوی کھڑی ہوتی ہے نا تو وہ فوجوں پہ فاتح ہوتی ہے۔ میں صرف جناب زینب کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ علی کی بیٹی ہے۔ ہم نے ایسے ادوار بھی دیکھے ہیں جہاں جلوسوں پہ پابندی، صرف ایک بیوی باغیں پکڑ کے سواری برآمد کرا دے مولا کی۔ ایک ایک ہماری مومنہ سیدزادیاں ایسی ایسی گزری ہیں جنہوں نے جلوسوں کی قیادت کر کے بتایا خبردار ہمارے گھر کے مردوں کو مار دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گھر میں سب کے سوال محمد کے ماننے والے، تو ہمیں کوئی مجمع کا دھوس نہ دے۔ یاد رکھیں، ہم کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں شیعوں کی، ہم کبھی ظالم واقع نہیں ہوئے، ہم نے کبھی دہشت گردی نہیں کی، ہم نے کبھی کسی کا قتل نہیں کیا، ہم کسی بھی جگہ پہ کسی ظلم میں شریک نہیں ہوتے، لیکن دفاع ہمارا فریضہ، ہماری عزاداری ہماری زندگی ہے، ہماری عزاداری پہ ہمارا کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ یہ مولا حسین کی جو عزاداری ہے یہ ہماری شہر حیات ہے۔ اس عزاداری کی مخالفت میں جو ہر سال جملہ کہتا ہوں، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ میں کہوں گا، میں اس پہ مکمل کر رہا ہوں، کل آپ ساتھ نہیں دے رہا۔ یہ جتنے عزاداری کی مخالفت کرنے والے تھے، چاہے یزید سے لے کے، جب دربار یزید میں عزاداری نہیں روکے، وہاں جناب زینب نے مسائل پڑھے، اس کے درباری تھے، وہ رو رہے تھے۔ خود یزید ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا میں نے نہیں مارا۔ جب قاتل اپنے جرم سے دامن بچائے، سمجھ لو اس نے مان لیا وہ مجرم ہے۔ خود کہہ رہا تھا، جب پہلے سر لایا تھا نا تو کہتا تھا کچھ باغی تھے، واجب القتل تھے۔ جب جناب زینب کو خطبہ تمام ہو کر میں انشاءاللہ کسی مقام پہ پیش کروں گا خطبے سے متعلق، تو اس نے کہا میں نے نہیں مارا، کیوں؟ جانتا تھا بغاوت ہو سکتی۔ جب دربار یزید میں عزاداری نہیں ہوگی، میں چند حکمرانوں کے نام لے رہا ہوں، چند کے نام نہیں ہوگا، بنو امیہ عزاداری نہیں روک سکے، بنو عباس عزاداری نہیں روک سکے۔ کہاں گیا وہ صدام جس نے 27 سال پابندی لگائے رکھی؟ کربلا کے اندر عزاداری کہا کہ آج کے بعد سے نہیں ہوگی۔ جس سال ہٹا اس سال اتنا بڑا اجتماع تھا کربلا میں کہ جو افراد گئے تھے، ہم نے ٹی وی پہ دیکھا کہ ساری دنیا پوچھ رہی تھی ہوا کیا ہے، یہ سارا عراق اٹھ کے کربلا کیوں آ گیا؟ نہیں ہے مجمع؟ تو صدام جہاں پہ روک کے گیا تھا، جب اس نے 1969 میں عزاداری کو روکا تھا تو 40-50 ہزار کا مجمع ہو گیا تھا، اور جب وہ ہٹا تو 40-50 ہزار کا نہیں، 40-50 لاکھ کا نہیں، 40-50 ملین کا مجمع تھا۔ ساری دنیا میں لوگ پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے، کہ کربلا دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ جب صدام نہ روک سکا، کہاں گیا وہ حسنی مبارک جس میں نہ کوئی حسن تھا نہ وہ مبارک تھا؟ کہاں گیا وہ قذافی جس نے یہاں کے حکمرانوں کے ساتھ مل کے کہا تھا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیبیا میں عزاداری ختم ہو گئی؟
قذافی کی قبر کا پتہ نہیں، حسین کا نام آج بھی بلند ہے۔ اس صدام کی لوگوں نے قبر کھود کے ہڈیاں جلا دی۔ پاکستان میں جو کہتے تھے حسینیوں کا نام مٹا دوں گا، وہ ہواؤں میں پھٹ کے بکھر گئے۔ میں زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، آپ بہت تھک گئے ہوں گے، رات کے 11:15 ہو گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے بھائی دھیرے سے نہ جانے بہت بہت دور علاقوں سے آئے ہیں۔ جناب سیدہ قبول فرمائے سرکار۔ ادارے گرامی، اسی سال پابندیاں تھیں، کرونا وائرس تھا، دہشت گردوں کا خطرہ تھا، بھئی یہ 3 ہی خطرے تھے۔ تین بہت بڑی سازشیں تھیں غداری کے خلاف، خطرے تھے، آزمائشیں تھیں۔ اس کے باوجود بھی کربلا میں جب میں غفیر دیکھنے والا تھا، میں نے کسی دوست کو فون کیا کہ بھئی کیا حالت ہے اس سال؟ کہا بصرہ 500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہاں سے لوگ پیدل آ رہے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، پورے عراق سے لاکھوں کا مجمع۔ انہوں نے چوراہے سڑ کے کہا کہ بھئی اتنا اجتماع نہیں کر سکتے، عاشورے پہ پابندی تھی، کرفیو ہے، لوگ مین روڈ کو چھوڑ کے صحراؤں سے کربلا گئے۔ پورے کربلا کے اندر جب وہ ہیلی کاپٹر سے گزر رہے تھے تو سوائے سیاہ لباس کے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ارے یہ کیسی قوم ہے، انہیں کسی نہ وباؤں کا خطرہ، نہ دہشت گردی کا خطرہ، اور نہ ہی پابندیوں کا خطرہ۔ اور آپ حضرات پورے پاکستان میں تاریخی 40 تھا، اور اس آپ نے جو اپنی شو آف پاور کی ہے، اس کے بعد سارے ادارے جو مجھے بھی سن رہے ہیں اس کے بعد سے بڑے پریشان ہیں کہ ہم تو بتا رہے تھے پاکستان میں 2-2.5 کروڑ شیعہ ہوں گے، ابھی 60-70% شیعہ باہر نکلے ہیں۔ اور پورے جو سیٹلائٹ ہے نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے، یہ جو بڑی بڑی سیٹلائٹس ہیں وہ کہتے ہیں مردم شماری کے لیے کافی ہیں، جب مجمع باہر نکلے نا، نہیں ہے لوگ سیٹلائٹ مجمع جتنا سڑک پہ ہوتا ہے نا، گزرے ایک ایک بچہ گن لیتی ہے، کتنے لوگ نفری گن لیتی ہے۔ آج وہ کہتے ہیں بھیڑ بکریاں گننی ہو سیٹلائٹ گن لیتی ہے۔ انہوں نے بتایا آسٹریلیا کے جنگل میں آگ لگی تھی پچھلے سال، اسی سال، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ 40 کروڑ سے زیادہ جانور مر گئے کا کیسے پتا چلا؟ کا سیٹلائٹ سے۔ تو پاکستان نے خود بتایا، سیٹلائٹ والوں نے 4 کروڑ سے زیادہ سڑکوں پہ مجمع تھا۔ رات تو میڈیا میں سن کے چیلنج ہو گیا آپ کو؟ بس بس پہ بیٹا وقت نہیں، بیٹا پانی دے۔ تیرے پاس ذوالفقار جیسی تلوار ہے تو تو بات کر، میں ابھی پکاروں گا تو آ جائیں گے میرے مولا علی، میں ابھی پکاروں گا تو آ جائیں گے میرے مولا علی۔ ارے تو 3 میں سے کسی ایک کو تو بس بھئی عزاداری ہمارا محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔
اس سے بہتر اللہ سے صلوات کی زحمت فرمائیں گے. وقت بہت گزر چکا ہے. اذان گرامی، یہ عزاداری ایسے ایسے حالات میں برپا ہوئی ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عزاداری ہوگی. اور بہت سے لوگ کہنے لگے بھئی مولانا آپ نے تو سبق نہیں سیکھا، ابھی کرونا وائرس ہو کے ہٹا پھر کراچی جا رہے ہیں. میں نے کہا یہی تو سبق سیکھا. اب بچاتے بھی رہو تو مجلسوں میں کچھ نہیں ہوا، جب آرام کرنے بیٹھے تو کرونا وائرس ہو گیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. تو جب مرنا ہی ہے تو حسین ابن علی کے فرش عزا پہ مر جائیں. لوگ ہیں یا نہیں. اذان گرامی، یہ تمام دنیا کے اندر حالات میں نے بہت زیادہ کھل کے آج بہت سی باتیں کہہ دی ہیں. مجھے نہیں معلوم آئندہ برس کتنی پابندیاں ہوں نہ ہوں، پڑھنے دیا جائے نہ پڑھنے دیا جائے. تو ہم تو پڑھتے رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، مرنے کے بعد بھی پڑھتے رہیں گے. جو پڑھنے والا ہے وہ قبر میں بھی پڑھے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ. انشاءاللہ ہر جگہ پہ ہم لوگ پڑھتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی پڑھیں گے. پڑھے بغیر ہم مولا بھی اگر تشریف لائیں نا تو وہ صرف فضائل سناتے ہیں یا مصائب سناتے ہیں. ہمارے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے ذکر محمد و آل محمد کے. زندگی کی کل کمائی کا نام ہے ذکر محمد و آل محمد. تو اذان گرامی جہاں پہ بھی جائیں تو ہم پڑھیں گے. تو اب یہ بہرحال حالات دنیا کے جیسے بھی ہیں، یاد رکھیے گا جتنے بھی حالات بگڑ جائیں، بڑے بڑے ملکوں میں حالات بگڑیں گے، نیو ورلڈ آرڈر کی باتیں ہو رہی ہیں، بس ایک یاد رکھیے گا جتنے مرضی دنیا میں ورلڈ آرڈر آ جائے، جو مرضی آئے سیاست میں، جو جائے جو آئے، ایک نام ہمیشہ رہے گا، وہ ہے حسین ابن علی کا. کوئی اس نام کو نہیں مٹا سکتا. اس لیے اس نام سے وابستہ رہیں. آپ کی ہماری بقا اسی نام کے ساتھ ہے. بس یہی میرا اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیغام ہے کہ جناب سید الشہداء کی عزاداری بڑی زحمتوں سے پہنچی ہے، بڑی بڑی زحمتیں کر کے. آج کچھ برادران نے 2 تابوت سجائے ہیں. میں اس سے پہلے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں اور اسی پہ تمام. بس میں یقین مانیے سوچ کے آیا تھا آدھا گھنٹہ 40 منٹ پڑھ دوں تو بہت ہے. میری بالکل حالت نہیں تھی اور یہ آپ حضرات کی محبتوں نے مجھ سے پڑھوا لیا. بس بھئی یہ جو میں نے 45-50 منٹ پڑھا اس کے بعد چند جملے مصائب کے. لازماً مصائب کے بغیر مجلس نہیں ہوتی، اور مصائب پڑھنے والے کے لیے خود عزادار ہونا شرط ہے. وہ مصائب پڑھ ہی نہیں سکتا جو خود عزادار ہو. اور اگر کبھی کچھ نہ ہو تو گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے بھی رو لیا کہ جتنی بھی پابندیاں لگ جائیں، یہ ہمارے علماء مراجو کی صرف وصیت نہیں ہے. امام معصوم کا فرمان 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ان کنت باکیا علی شیء فابکی للحسین. اگر کسی بات پہ رونا آ رہا ہو تو حسین ابن علی پہ رو لیا، اس رونے کا اجر و ثواب ملے گا. معصوم کا فرمان ہے 4تھے امام کا، ہر آنکھ روز قیامت روئے گی، ہر آنکھ روئے گی سوائے اس آنکھ کے جو حسین پہ روئی ہو. وہ اس دن کہے گی پروردگارہ تیرا شکر ہے میں حسین پہ رو کے آئی ہوں. آج سب اپنے اعمال پہ رو رہے ہیں، مجھے اہل بیت پہ ناز ہے. پروردگارہ یہ کون حسین ہے؟ انبیاء نے ان پہ گریہ کیا ہے. روایات میں ہیں، میں نے کثرت سے روایات دیکھی اس سال جب فرصت ملی تنہائی میں، تو میں بہت سے مقاطع دوبارہ دہرا رہا تھا. بہت سی کتابیں توجہ میرے ساتھ رکھیے گا، بس رات کے 12:30 ہونے والے ہیں. تو کچھ روایات میں یہاں تک ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب عصر عاشور میں مولا حسین مارے جا رہے تھے، اگر دنیا میں کہیں پہ بھی بارش ہوتی تھی تو اس میں سرخ پانی آتا تھا. آسمان روتا تھا رے حسین مارے گئے. 4تھے امام فرماتے ہیں اگر کہیں پہ بھی کوئی پتھر اٹھاتا تھا، 4تھے امام فرماتے ہیں اگر کوئی پتھر بھی اٹھاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے اسے خون ملتا تھا، اور وہ پوچھنے پہ پریشان ہوتا تھا کہ کیا بات ہے، ہر جگہ خون ہی کیوں نظر آ رہا، کیوں ساری کائنات رو رہی تھی. میں نے یہ روایت پہلے بھی پڑھی ہے کہ جیسے ہی شمر میں جناب سید الشہداء کے سر سے امامہ اتارا اور اس نے خنجر چلایا
تو انبیاء رخ پھیرنے لگے. اس نے پشت گردن پہ خنجر چلایا تھا. تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سید الشہداء نے اس حالت میں بھی جب خنجر چل رہا تھا, پورا بھی گلا کٹا نہیں تھا, تو مولا نے کہا شمر مت مار, میں تیرے نبی کا نواسا ہوں. بڑے بڑے علماء مراجع نے جملے لکھے. اسا جوادی عامری نے کہا کہ اس نے جب یہ سنے نا جملے تو اس نے امام حسین کو سیدھا کیا. امام کو پورے سینے میں مولا کے تیر تھے, اس نے امام کو سیدھا کیا اور پھر ایک مرتبہ اس نے گھٹنا سینے پہ رکھا. امام کے سینے میں تیر ٹوٹنے لگے. اس وقت اس نے کہا مجھے پتا ہے آپ نبی کے نواسے ہیں, میں یہ بھی جانتا ہوں علی و بطول کے بیٹے ہیں, لیکن یزید نے مجھ سے انعام کا وعدہ کیا. مولا نے کہا مت مار, میں اس سے زیادہ دے دوں گا, یہ دنیا تاریخ ہو جائے گی میرے وہاں. تو اتنے بڑے جرم کا مرتکب ہو رہا ہے, عذاب الہی کو دعوت دے رہا, مت مار, یہ دنیا تاریخ ہو جائے گی. اب استاد جوادی عامری وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ اپنا گھٹنا سینے پہ رکھا. اب تک جناب سیدہ زینب نے اپنے بوتے کا دامن نہیں پھیلایا تھا. اب جناب زینب نے بوتے کا دامن پھیلا کے کہا اما فیکم مسلم, کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے, یہ تمہارے نبی کا نواسا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی میں جانتا ہوں بہت دور تک لوگ کھڑے ہیں, میں اختتام نہیں دیکھ سکتا کہاں تک مجمع ہے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا, جو بہت دیر سے میرے بھائی میری بہنیں مجھے بتایا کہ مردوں سے زیادہ خواتین بہت دور دور تک کھڑی ہیں, ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آج جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے. 2 ربیع الاول, ایک روایت کے مطابق اسیران کربلا کے واپس مدینے پہنچنے کی تاریخ. مرحوم سید علی آقا قاضی طباطبائی نے لکھا ہے کہ جناب زینب مولا سجاد کے ساتھ بیویوں کے ساتھ 2 ربیع الاول کو مدینے پہنچی تھی. میں روایت پیش کرنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجیے اگر کوئی برداشت نہ کر سکے. مولا سجاد رونے لگے, کہا بشیر نے جذب سے کہا بشیر ہم لوگ مدینے میں داخل نہیں ہوں گے, پہلے جا کے اعلان کر دو کہ حسین مارے گئے. اگر کوئی ہمیں اس حالت میں دیکھے گا کہیں مر نہ جائے, کوئی بیمار مر نہ جائے. کون بیمار تھا جس کے مرنے کا خطرہ تھا؟ نہ جانے کس بیٹی کی طرف اشارہ ہے. اجرکم اللہ, آپ کے گھروں میں بھی چھوٹی بیٹیاں ہیں نا. مولا حسین کو اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی, بیٹی کو بابا سے بڑی محبت تھی. مرحوم شیخ فضل علی قزوینی نے جلد نمبر 4 میں علیہ حسین و اصحابہ میں لکھا ہے کہ جلد نمبر 3 میں کہ جناب فاطمہ صغریٰ تڑپ رہی تھی, دونوں ہاتھوں میں عصا. جب ایک مرتبہ جملہ سنا نا کہ بشیر نے منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین, قتل الحسین بکربلا. سارے مدینے والے تڑپنے لگے, بیویاں رونے لگی. ایک بیوی کے کانوں میں آواز آئی, بوڑھی بیوی نے برقع لیا, نام ام البنین بتایا جاتا ہے. میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے, ساری بیویاں تڑپنے لگی. اب تک خبر مل چکی تھی کئی مرتبہ, لیکن بیویاں مانتی نہیں تھی. ہائے کیسے ہو سکتا کوئی حسین کو مار دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس بھائی اسی طرح سے ماتم کرتے رہے گا, روتے رہیے گا. جناب سیدہ کو پرسہ دینا ہے, آج آخری دن ہے. میں چند سخت جملے کہوں گا, مجھے معاف کر دیجیے گا. ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا بشیر اعلان کر کے بتا دینا ہم آ جائیں گے. سارے مدینے والے روضہ رسول پہ جمع ہو گئے, بلند آواز سے رونے لگے, ارے حسین مارے گئے, حسین مارے گئے. اب مولا سجاد نے کہا اب ہم مدینے جائیں گے, کیونکہ مولا چاہتے تھے سارے مدینے والے ماتم سے میری پھوپھیوں کا استقبال کریں. علی کی بیٹیاں شام کے پتھر کھا کے. اجرکم اللہ. بس بھائی اجرکم اللہ. آئیں بھی جو دیکھ سکے وہ دیکھیں, جو نہیں دیکھ سکتے مجھے وہ آنکھیں بند کر لیں. 2 منٹ کی زحمت ہوگا.
ایک مرتبہ مولا سجاد پھوپھیوں کے ساتھ روزہ رسول پہ آیا. جناب زینب نے کہا میں پہلے گھر نہیں جاؤں گی، پہلے نانا کے روزے پہ جاؤں گی. اب دیکھیے گا بی بی نے دونوں ہاتھ دروازے پہ رکھے نانا کے روزے کے، اور بلند آواز سے رو کے کہا یا جدہ نانا انی ناعیت الیکا بولدک الحسین، نانا میں آپ کے نواسے حسین کی سنانی لائی ہوں. نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب شمر نے حسین کے سر سے نانا اٹھا. نانا جب اس نے بالوں میں ہاتھ ڈالا، خنجر چلائے، نانا میں 70 قدم کے فاصلے پہ تھی. نانا میں نے رو رو کے کہا یہ تمہارے نبی کا نواسا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک مرتبہ سارے مدینے والے بلند آواز سے رو رہے تھے، مدینے والے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے، واہ حسین. اتنی بلند آواز سے لوگ رو رہے تھے کہ روایت کے الفاظ ہے جناب زینب کی آواز دب گئی، بی بی کی آواز نہیں آ رہی تھی. جناب زینب خاموش ہو گئے. جب سب روتے روتے تھک گئے، خاموش ہو گئے، اب جناب زینب نے جو لگا اب سب ضرور میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے پیش کر رہا ہوں. جانتے ہیں جناب زینب نے اب کیا کہا؟ جب سب روتے روتے خاموش ہوئے جناب زینب نے کہا نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں کلائیوں سے چادر ہٹاتی، نانا میں بازوؤں کے پشت کے نیل دکھاتی. آپ کی امت نے مجھے کتنے تعزیانے مارے، میرے بھائی برداشت نہیں کر رہے، کہتے روک دو. بس 2 جملے ضرور پیش کروں. نانا اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا میں نیل دکھاتی، میرے بازوؤں پہ کتنے تعزیانوں کے نشان ہیں. اجرکم اللہ. بس بھائی ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں بس کیجیے. جانتے ہیں کون سی بی بی نے سب سے پہلے پرسہ دیا؟ ایک بوڑھی بی بی تھی، ہاتھ میں عصا تھا، سر پہ چادر تھی، بی بی کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھی. ایک مرتبہ وہ بی بی بلند آواز سے رونے لگی، کہا بی بی میں آپ کو حسین کا پرسہ دیتی ہوں، میں اپنے مولا حسین کا پرسہ دیتی ہوں. جناب زینب نے کہا اماں میں آپ کو عباس کا پرسہ دیتی ہوں. یہ جناب ام البنین تھی. جناب ام البنین نے کہا نہیں بی بی مجھے کوئی عباس کا پرسہ نہ دے، مجھے صرف میرے مولا حسین کا پرسہ. بس بھئی تابوت آ رہے ہیں دونوں، 2 منٹ کی بس، آخری 2 منٹ سب زیارت کریں گے. آخری جملے سن لیجئے. اب مولا سجاد نے کہا میرے جملے سن لیجئے. مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں، پھوپھی اماں گھر چلیں. جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد مجھے کچھ دیر کے لیے میری ماں کے قبر پہ لے چلیے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ ایک بی بی، میری طرف دیکھیے گا سب، ابھی تابوت برآمد کیا سب میری طرف دیکھیے گا. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر ایک بی بی مصائب دیکھ کے آئی ہو نا، اپنے بابا سے مصائب چھپا لے، بھائیوں کو نہیں بتائے گی مجھ پہ کیا گزرے، نانا کو نہیں بتائے گی، بیٹے بیٹیوں سے چھپا لے گی، نہیں بتائے گی، اپنی بیٹے بیٹیوں سے ہر ایک سے چھپ. لیکن اگر کوئی بی بی مصائب دیکھ کے آئی ہو نا، جیسے ہی ماں سے ملے تو کوئی خاتون ماں سے اپنے مصائب چھپا نہیں پاتی. جیسے ہی جناب زینب جناب سیدہ کے روضے میں آئی، قبر مطہر پہ گری، سامان سے کرتا نکالا، کرتے کو قبر پہ بچھایا، کہا اماں یہ آپ کے حسین کا کرتا، اماں میں نے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا، اماں شمر میں خنجر چلایا، خونی نے بدن پہ گھوڑے دوڑے، ماتم حسین.